بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، آج میرو کے کہانی کے ایپیسوڈ نمبر 55 میں ایک دفعہ پھر آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج میرو نے اپنی بیٹی کو خوش کرنے کے لیے ایک نیا کہانی شروع کیا۔ کہانی یہ اس طرح ہے اور کہانی کا نام ہے سانپ، اونٹ اور شکاری کتے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ایک علاقے میں ایک ہاری بیٹھا رہتا تھا، یعنی ہاری کسان کو یا دہقان کو بولتے ہیں۔ چنانچہ ہاری کے پاس ناظرین دو گائے مطلب دو بیل اور ایک شکاری کتا، ایک اونٹ اور کچھ مال مویشی رکھتے اور پالتے تھے۔ چنانچہ ناظرین، وقت اور حالات گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے علاقے میں ادھر ادھر اپنا کام خود بھی کرتا تھا، لیکن وہ اپنے دوسرے مویشیوں کو چرانے کے لیے اس نے ایک چرواہا رکھا تھا کہ روز اس کے مویشیوں کو جنگل میں لے کے جاتا ہے اور اس کو چراتا ہے اور شام کو اس کو واپس گھر میں لے کے آتا ہے۔ ناظرین، مرد کا اپنا کیا کام تھا کہ وہ اپنے شکاری کتے اور اپنے اونٹ اور اپنے دونوں بیلوں کے ساتھ اپنے کھیت میں چلا جاتا ہے اور پورا دن میں اپنے کھیت میں محنت کرتا ہے اور وہاں ہل چلاتا ہے اور شام کو اپنے گھر میں واپس آ جاتا ہے۔ ناظرین، اس کا زندگی یوں ہی چلتا رہا اور اس نے ایک دن ارادہ کیا کہ وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے جائیں گے۔ تو چنانچہ ناظرین، وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے گیا اور وہاں اس نے لکڑیوں کو کاٹتے کاٹتے اپنے جو اس کا اونٹ تھا تو اس اونٹ کا اس نے پورا گٹری کو بنایا اور اس کو لادا، اور اس کو رات بھی ہو گیا تھا۔ اور ناظرین، وہ جنگل بھی اتنا بہت سنسان جنگل تھا اور زیادہ گھنے درختوں کی وجہ سے رات ہونے میں اس کو کچھ نظر آنے کے لیے بھی ابھی مشکل ہو گیا۔ ناظرین، اس نے اپنے لکڑیوں کو اپنے اونٹ میں لاتے ہوئے وہ راستے پکڑا اور سیدھا اپنے گھر کی طرف آیا۔ تو راستے میں چنانچہ ناظرین، اس کے شکاری کتے آنکھ مچولی کرتے ہوئے کبھی اونٹ کے آگے اور کبھی اونٹ کے پیچھے، کبھی مرد کے ساتھ اور کبھی اونٹ کے ساتھ کھیلتے ہوئے راستے میں آتے تھے۔ چلتے چلتے ناظرین، اتفاقاً سے وہ لوگوں نے جنگل کو ختم کر کے جنگل کے آخری حصے میں آئے کہ وہ جنگل کو پار کر کے ادھر سے جنگل میں نکلیں۔ تو اس نے دیکھا کہ اس کے کتا اس کا فوراً تھوڑا آگے گیا۔ آگے کتا نے دیکھا کہ وہ گیا وہاں، اور اس نے دیکھا کہ کتا ہمارا گور گور کے ادھر ابھی بھونک رہا ہے۔ تو مرد بھی ادھر پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک زرد قسم کا ایک سانپ ہوتا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک زرد قسم کا سانپ ادھر سویا ہوا ہے۔ تو ناظرین، کتا نے سانپ پر حملے کرنے کے لیے کوشش کیا تو فوراً سانپ ادھر اڑ گیا۔ ناظرین، سانپ اتنا بڑا تھا کہ اس نے پورے وہ جنگل کے نکلنے کا راستے کو اپنے گھیرے میں رکھے ہوئے تھے اور پورا ادھر راستہ نہیں تھا کہ وہ لوگ ادھر سے آئیں۔ تو ناظرین، سانپ نے اپنے سر کو اوپر ایسا اٹھا کے مرد کے اوپر حملے کرنے کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کیا۔ تو ناظرین، مرد بھی ادھر ہی کھڑا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ سانپ ابھی آج میرے کو نہیں چھوڑے گا، یہ ہم لوگ کے اوپر حملہ کرے گا، لہٰذا اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کے اوپر حملہ کر دیں تو اچھا ہے۔ تو ناظرین، مرد کے کندھے پہ ایک کلاڑی تھا، تو اس نے اپنے کلاڑی کو سیدھا سانپ کے گردن میں مار دیا۔ تو فوراً اس کا کلاڑی اچھلتے ہوئے اس کے سانپ کے گردن میں گیا اور سانپ کو زخمی کیا اور سانپ کو کمزور کیا۔ تو ناظرین، سانپ ادھر ہی گر پڑا۔ تو کتا نے بھی ادھر کوشش کیا کہ میں اس کو پکڑوں، لیکن اپنے مرد نے اس کا کتا اس کو بہت پیارا تھا اور اس کو اپنے پیار اور محبت سے اس کو پالا تھا، اور وہ بہت فربہ اور مضبوط کتا تھا۔ اور ناظرین، اس نے اپنے اونٹ کا بھی خیال کرتا تھا اور اس کا اونٹ بھی ایسا بہت فربہ اور مضبوط اونٹ تھا کہ اس کو جنگل میں جاتے وقت وہ وہاں سے لکڑیاں کاٹتے تھے اور گھر میں لے کے آتے تھے۔ تو چنانچہ ناظرین، مرد نے دیکھا کہ سانپ کمزور ہو گیا اور اس کا گردن تھوڑا نیچے ہو گیا۔ تو مرد نے دوسری بار حملے کرنے کے لیے اس نے کلاڑی تو ڈھونڈا، تو اس نے دیکھا کہ سانپ نے اپنے پورے زہروں کو پھگلاتے ہوئے کتے اور آدمی کی طرف پھینک دیا، لیکن وہ لوگوں کو اثر نہیں کیا کہ وہ لوگ بہت دور تھے، لیکن جو تفر کا ہینڈل یعنی دستہ تھا وہ سب اس کا زہر وغیرہ سے گیلا ہو گیا۔ تو لہٰذا مرد کے ساتھ دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ پھر سانپ کے اوپر حملہ کر دیں۔ تو چنانچہ اس نے اپنے اونٹ کے اوپر سے وہاں اس نے اپنا ایک لکڑی تھا جو اس کا ہاتھ کا لکڑی تھا، تو اس کو نکالا اور سانپ کے اوپر وار کیا۔ تو ناظرین، ایک دو لکڑی مارنے کے بعد سانپ فوراً ہی ادھر
مر گیا اور اس کو قصہ کو تمام کیا۔ وہ ناظرین چلتے چلتے ادھر اپنے گھر میں آیا، تو گھر میں آنے کے بعد اس نے ادھر آیا اور اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ پورا ماجرا سنایا کہ اس نے ایک ایسا قسم کا سانپ مارا۔ تو اس گھر کے بزرگ لوگوں نے اس کو بولا کہ یہ سانپ طاق نہیں ہوتا ہے، مطلب یہ جفت ہوتے ہیں، اگر تم نے ایک سانپ کو مارا تو اس کا بدلہ دوسرا سانپ تمہارے اوپر آئے گا اور حملہ کرے گا۔ ناظرین، سانپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ پرانی روایت ہے کہ ایک سانپ کو اگر ماریں گے تو اس کا دوسرا جوڑا تمہارے گھر میں آ کے یا کدھر بھی تم کو ڈھونڈ کے اس کے اوپر حملہ کرے گا، کیونکہ مارنے کے ٹائم جو سانپ کے اوپر جو حملہ کریں گے تو سانپ کے آنکھوں کے اندر آپ کا جو فوٹو ہوتا ہے وہ پکچر کر کے، مطلب اس کو اسکین کر کے اپنے جوڑے کے ساتھ بھیج دیتا ہے۔ اگر اس کو تم مارے گے تو اس کے جوڑے کے دوسرے سانپ کے اندر اسکین ہوئے فوٹو آپ کے ادھر وہی اس کو ملیں گے، اور وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تم کو ادھر ہی پاتا ہوا اپنا جو اس کا بدلہ اور انتقام ہے وہ تم کو اپنا انتقام ضرور لے گا۔ تو ناظرین، پرانے روایت کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ زرد مار اور جو وہ کالا ناگن ہوتا ہے اس کو کبھی بھی حملہ نہ کریں اور اس کو نہ ماریں، ورنہ اگر اس کو ماریں گے تو پھر پچھتانا پڑے گا، کیونکہ یہ لوگ اپنا حملہ کا جواب رد عمل بہت سخت سے دیتے ہیں۔ اس کے لیے محلے کے لوگوں کو ایک سننے کے بعد سب لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے پوچھا کہ آج تم نے اگر اس سانپ کو مار دیا تو اس کا جوڑا دوسرا سمجھو آپ کے حملے کرنے کے لیے آپ کے گھر تک آ سکتا ہے اور تمہارے گھر والوں کو پورا نقصان دے سکتا ہے، لہذا تم آج ادھر ہی رکو۔ تو ناظرین، محلے کے سب لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے مرد کو ایک چارپائی کے اوپر رکھا اور چاروں سائڈ سے آدمی لوگ ادھر بیٹھے پورا رات قصے کہانی گانے اور سر اور بانسری بجانے لگے، اور پورا رات کو جاگتے ہوئے مرد کا پہرا دینے کے بعد صبح انہوں نے دیکھا کہ آس پاس کے علاقوں میں انہوں نے ماہر نقش نما یعنی پتگیر کو بلایا، اور ماہر نقش نما نے وہاں سے سانپ کے نشانوں کے قدم وہاں سے دیکھا کہ سانپ نے پورے علاقے کا چکر لگایا لیکن اس کو موقع نہیں ملا حملہ کرنے کے لیے اور واپس چلا گیا۔ اور پورے رات ناظرین اس کا جو شکاری کتا تھا تو وہ بھی ادھر بھونکتا رہا اور اس کا حفاظت کرتا رہا۔ تو ناظرین، چنانچہ پھر دوسری دن لوگوں نے بولا کہ اس سے بہتر ہے کہ تم ادھر سے تھوڑا چلے جاؤ اور تھوڑی دن تک باہر رہو، تاکہ تمہارا یہ جو ادھر کا جو ہے حملہ ہے تو اس کے بارے میں وہ تمہارا جو مسائل ہے جس نے سانپ کے ساتھ تم یہ گیم کیا، تاکہ وہ ادھر آئیں اور تم کو دیکھیں کہ تم ادھر نہیں ہے۔ 3-4 راتوں کے چکر لگانے کے بعد شاید اس کا حملہ تھوڑا پست ہو جائے گا اور وہ واپس چلا جائے گا اور پھر تم دوبارہ اپنے گھر میں آ جاؤ۔ تو ناظرین کہتے ہیں کہ صبح ہوتے ہوئے مرد نے اپنے اونٹ اور اپنے شکاری کتے کو لیتے ہوئے ادھر سے سفر کرتا ہوا سیدھا ادھر سے گھر سے نکلا اور دوسرا سائیڈ میں چلا گیا، اور اس کو بھی معلوم نہیں کہ وہ کدھر جائے گا۔ تو چنانچہ ناظرین چلتے چلتے وہ بہت دور چلا گیا اور ایک سائیڈ میں انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ میں وہاں کچھ کاروان لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی وہاں گیا اور اس نے وہاں اپنے اونٹ کو پکڑا اور بند کیا اور وہاں انہوں نے ڈیرا لگایا۔ تو اس نے ناظرین وہاں ڈیرے کے ساتھ اپنے توشہ دانی کو کھولا اور اس کی بیوی نے کچھ گوشت اور کچھ کھانے کے چیز اور کچھ کھجور اور کچھ روٹی وغیرہ بند کر کے دیے تھے، تو اس نے کھول کے اس کو کھانے کا شروع کیا۔ ناظرین سب سے پہلے انہوں نے ایک روٹی اور چند گوشتوں کو ٹکڑوں کو اپنے کتا کو دیا، لیکن کتا نے اس کے طرف بھی نہیں دیکھا اور کہ میرے کو کھانا دیا ہے نہیں دیا، کیونکہ اس کا کتا بہت سمجھدار تھا۔ اس نے انتظار کیا کہ میرا مالک کھائے گا یا نہیں۔ تو چنانچہ ناظرین مالک جب کھایا تو اس نے اپنے کتا کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کتے کے اپنے قریب بلایا اور وہی پھینکے ہوئے گوشت اور روٹی کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے دوبارہ اس کے منہ میں دے دیا، تو آرام سے کتا اس کو کھانے لگا اور خوشی محسوس کرتا ہوا ناظرین اس کے آنکھوں کے اندر جو اس کا جو مہر و محبت تھا اس کا اظہار کرتا رہا۔ تو ناظرین نے اس کے
आदमी ने अपने कुत्ते को नज़दीक में बुलाया और उसको एक दो बार उसके सर में हाथ मसला और उसको तसल्ली दिया। तो तसल्ली देने के बाद नाज़रीन उसका कुत्ता उसके नज़दीक आया और सो गया, और मर्द भी खुश हो गया कि मेरा कुत्ता देखो कितना समझदार है। नाज़रीन आज बस इतना, देखते हैं कि कल उसके कुत्ता और वो आदमी का किस्सा कौन सा रुख इख्तियार करेगा। उम्मीद है कि तुम लोग भी उसका इंतज़ार करते रहेंगे। डेली हम सफ़र इंशाल्लाह लेटेस्ट वीडियो और कहानियाँ और किस्से वगैरह आप लोग की खिदमत में लाते रहेंगे। नाज़रीन किस्से का राइटर है अली जुम्मा ज़ामरानी और रिसर्च करने वाला है नसीर आकिर रिंग। कल हम लोग को दें इजाज़त, बने रहें और देखते रहें डेली हम सफ़र को। ज़िंदगी रहेगी तो किस्से कहानियाँ ज़रूर जुड़ेंगी। कल तक हम लोग को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, गुड बाय।